اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن الخير حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وحامة ومن كل عين لامة. صدق الله العظيم. آج کا موضوع ہے واقعہ ایلا. واقعہ ایلا سے مراد ہے علیحدگی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ اور باقی بھی مطہرات آتی ہیں، مگر ان دو مطہرات کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہشات کا مطالبات کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ ڈیمانڈز. یہ ہمارے نبی کی زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جو قرآن مجید میں بھی واضح بیان کیا گیا اور احادیث میں بھی. اور واقعہ ایلا اور اس کے ذریعے شادی شدہ عورت کو نصیحت، شادی شدہ عورت کی اہمیت اور اللہ کی ہدایت اور اس کے پس منظر کے مطابق. اصل میں یہ موضوع صرف شادی شدہ عورت کے لیے ہے، کنواری عورت کے لیے نہیں ہے. شادی شدہ عورت کے بعد ظاہری سی بات ہے ماں کا بھی درجہ آتا ہے. تو اس موضوع کے اندر میں آپ کو شادی شدہ عورت کی اہمیت معاشرتی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، اور اس کے برعکس آج کے دور کی شادی شدہ عورت کا رویہ، سوچ اور اس کی خواہشات جس کا وہ مطالبات کرتی ہے وہ بیان کروں گا واقعہ ایلا کے حوالے سے. واقعہ ایلا احادیث کے اندر مکمل طور پر بیان ہوا ہے اور قرآن مجید کی سورۃ التحریم اور سورۃ الاحزاب کے اندر، خاص کر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 اور 30 واقعہ ایلا کے فوراً بعد اتار دی گئی تھی. آیت نمبر 28 سے لے کے 35 تک حوالہ میں بیان کروں گا. اس موضوع کے اندر جہاں ایک طرف واقعہ ایلا چل رہا ہوگا، یعنی واقعہ ایلا کے بارے میں اور اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کے ماحول کے بارے میں بیان کروں گا، وہیں آج کے دور کے اندر اس عورت کی سوچ کو کمپیریٹیولی واضح کروں گا کہ اس کا کمپیئر کیا جائے. اس وجہ سے دو دور چلیں گے تاکہ آپ کو واضح طور پر بات سمجھ آئے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید جو دلیل ہے ہر دور کے ہر انسان کے لیے مکمل رہنمائی ہے. یہ بات میں نے پچھلے موضوع میں بھی اپنی بیان کی تھی کہ اگر قرآن مجید کے اندر کوئی آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شک کوئی واقعہ یا کوئی بات یا کوئی احکام بیان کیا ہے، تو بے شک وہ تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے.
اور سب سے بڑا اہم بات کہ واقعہ ایلا کو قرآن مجید کے اندر واضح بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ قیامت تک ڈسکس ہوگا. صرف اس کا پس منظر صرف یہ ہے کہ آج کی عورت کیا کرے، شادی شدہ عورت. یہاں میں ایک بات پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ عورت کا دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے تو ہم نے اپنے کئی نام رکھے ہیں، مگر دینی لحاظ سے عورت کو مختلف درجے دیے جاتے ہیں، مگر 3 اصل میں حقیقی درجے ہیں اس کے، اور ان درجوں کے اندر کچھ اہمیت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ان درجوں کو سمجھ سکتی ہے. مگر دین کے لحاظ سے دنیا میں کوئی پیٹرن نہیں ہے، کوئی دنیا کے لحاظ سے آپ کو کوئی پیپر نہیں ملا کہ بیوی کا، ماں کا، بیٹی کا کیا طریقہ کار ہے، ان کو نہیں پتہ. یہ ساری بات آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا بیان ہے. تو پہلا درجہ بیٹی کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ بیوی کا، اور تیسرا درجہ ماں کا. یہ 3 درجے ہیں. اس کے علاوہ وہ کئی اور رشتوں سے گزرتی ہے، مختلف نام دیے جاتے ہیں، جیسے بہن، بیٹی، نواسی، بھابھی، نند، سمدھن وغیرہ. یہ ناموں سے گزرتی ہے، مگر اصل میں وہ ان 3 رشتوں میں ہوتی ہے. بیٹی ہے تو بہن ہے، بیوی ہے تو بھابھی بھی ہے، نند بھی ہے، ماں ہے تو سمدھن ہے، مگر اصل میں وہ 3 رشتوں سے گزرتی ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کے اوپر اس کے ماں باپ کا حق ہے اور کسی کا نہیں. اور اگر بیوی ہے تو اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ کے بعد اس کے خاوند کا حق ہے. اس کے اوپر کئی احادیث شامل ہیں. اور تیسرا ماں کا. اب ظاہر سی بات ہے اگر خاوند زندہ ہے تو اس کے اوپر اس کا ہی حق ہوگا، اگر ماں ہے تو وہ باپ ہوگا. اور اگر اس کا خاوند مر گیا تب اس کے اوپر اللہ کے علاوہ، وہی مین بات، اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں. خاوند تو اس کا مر گیا، مگر وہ اپنے انہی اصولوں کے مطابق زندہ چلے گی، رہے گی جس اصولوں کے مطابق اس کے خاوند نے اس کو رکھا تھا، انہی مطابق، اسی پیٹرن کے مطابق، اسی ماحول کے مطابق. اسی طرح ہر دور کے اس درجے کی ہر عورت کے پاس مختلف ذمہ داریاں ہیں تاکہ ان اصولوں کو وہ قائم کرے اور ان کو آگے منتقل کرے. اصل میں یہاں پر میں بات کروں گا کیونکہ میرا موضوع ہی شادی شدہ عورت کے لیے ہے، تو قرآن مجید کے اندر شادی شدہ عورت کے لیے مکمل طور پر، واضح طور پر تمام اصول بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کیا کرے، اس کو کیا کرنا کیا چاہیے. یہاں پر سب سے پہلی بات، عورت کا سب سے اہم درجہ جو قرآن مجید میں واضح طور پر، جب کیونکہ درجے بیان کیے گئے تو سب سے اہم درجے کو بھی بیان کر دیا گیا کہ سب سے اہم درجہ شادی شدہ عورت یعنی کہ بیوی کا درجہ ہے. اس کے اوپر قرآن مجید مکمل طور پر جتنا قرآن مجید ہے اور احادیث وہ شادی شدہ میاں بیوی کے اوپر ہی ارد گرد گھومتا ہے. کنواریوں کے لیے کچھ احکامات ہیں مگر اس کے بعد شادیوں کے بعد ہی احادیث حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں گے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن مجید کی کسی بھی حقوق کا بات کریں گے تو وہ ارد گرد میاں بیوی کے ہی اصولوں کے ارد گرد گھومے گا، کنواریوں کے ارد گرد اتنا نہیں گھومے گا. بے شک ماں کا پھر درجہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس کے اوپر گفتگو کچھ اور ہے، مگر یہاں پر اسی کے فرائض زیادہ تر بیان کیے گئے. بیسکلی وہ نسل کو تیار کر رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے آج کے دور کے مطابق شادی کیا ہے، شادی کس رشتے کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں اگر شادی میں جڑنے والے لڑکا اور لڑکی سے بھی پوچھا جائے تو حقیقتاً وہ جواب نہ دے پائیں گے کہ ہم کیوں جڑ رہے ہیں. ان کے پاس ایک بڑا سادہ سا جواب ہوگا. اگر ماں باپ نے یعنی کہ ماں باپ کی مرضی سے جوڑا گیا تو کہیں گے جی ماں باپ نے کہا تھا ہم شادی کر لی، بس ایسے ہی. پر ایسا بہت کم ہے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے
لڑکا اپنی مرضی سے اور لڑکی اپنی مرضی سے اپنا خامن چن کے لاتی ہے، چاہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنا کیوں نہ پڑے، حتیٰ کہ اس کو روند دیتی ہے اپنی خواہش اور اپنی مرضی کی خاطر۔ ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ عورت پردہ کرے، ظاہر سی بات ہے بے حیائی کرے گی، مرد سے ملے گی، بات چیت کرے گی، صرف کس بحاف پہ؟ اصل میں آزادی، جسے انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں نا، آزادی کے نام پر جو لڑکا لڑکی فحاشی پھیلا رہے ہیں نا، جی ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی تھی؟ اور اگر چلو وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی بننے سے پہلے ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت پھیریں ٹوریں سیلفیاں اتاریں، جو آج کل ہو رہا ہے؟ تو وہ فحاشی کا جو نظام پھیلا ہوا ہے صرف انڈیپینڈنٹ کے نام پہ، تو وہ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں اس کے اندر صرف لڑکا لڑکی اتنے قصوروار نہیں ہیں، اتنے ہی قصوروار ان کے ماں باپ بھی ہیں۔ اس کی وجہ اتنے ہی قصوروار ان کے ماں باپ اس لیے ہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے دین کو پہلے سمجھا اور نہ ہی اپنے دین کو آگے سمجھایا، خود بھی جو عمل کیا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹی کہاں سے کرے گی؟ جب ماں ہی اس کو یہ تربیت دے گی کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیں، تیری اپنی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا، یہ زندگی یہ امانت اللہ کی ہے، اسی کے پاس لوٹ جانا ہے۔ تو اس نے پہلا سوال یہ تو نہیں پوچھنا ہاں بھی تیری مرضی کیا تھی، اس نے یہ پوچھنا کیا کیا ہے تو نے۔ پر دین اسلام کے اندر شادی کا مطلب اور اس کا مقصد، میاں بیوی کی ذمہ داری واضح طور پر بیان کی گئی تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اہمیت ہے کیا جو میں آج بیان کروں گا؟ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اور احادیث کے اندر واضح طور پر، میں بہت لمبی احادیثیں نہیں سناؤں گا، واضح طور پر بیان ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے خامند کے رویے کو دیکھے، اس کے مزاج کو سمجھے اور پھر اس میں اپنے آپ کو ڈھالے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر اس کی شادی ایک ایسے بندے سے ہوئی ہے جو تنخواہ دار ہے، یا ایک عورت کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی ہے جو بزنس مین ہے، تو وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو اس میں ڈھالے اور اپنی خواہشات اور اپنی سوچ پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے۔ دیسی یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہوں تو چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے خامند کا، اور بے مقصد مطالبات مت کرے، کیونکہ جہاں عورت کے اندر صبر کا مادہ سب سے زیادہ ہے وہاں عورت کی زبان مرد سے سب سے زیادہ تیز ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ اپنی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ ورنہ اپنے آپ کو کمپیئر کر لو، مرد اگر آوارہ ہے یا اکیلا ہے تو وہ کتنی فحاشی پھیلا سکتا ہے، یا عورت اگر اکیلی ہے تو وہ کتنی فحاشی پھیلا سکتی ہے۔ ایک عورت کو دیکھ کے کتنے مرد گمراہ ہو سکتے ہیں اور ایک مرد کو کتنی عورتیں دیکھ کے گمراہ ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کا اندازہ ہم آج اپنے سوشل میڈیا اور ان کی تصویرات سے لگا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مثال بیان کروں گا دینی لحاظ سے، تاکہ آگے واقعہ ایلا جب چلے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عورت، شادی شدہ عورت کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، جو چمک رہا ہوتا ہے اس کو اپنی روشنی کا اندازہ نہیں ہوتا، اپنی اہمیت کا اندازہ عورت کو نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے تو وہ آگے سے سنتی ہے اپنے دین کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ تیری یہ اہمیت ہے۔ اگر مرد کسی خواہش کا اظہار کرے عورت سے اور عورت اس کو نہ پورا کرے تو مرد کو کچھ خاصا فرق نہیں پڑتا۔ کچھ مرد ہیں، میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ مرد ہیں مگر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر عورت کی خواہش کوئی ظاہر کرے اپنی، اگر اور بیوی اپنی خامند کو کوئی خواہش ظاہر کرے اور اگر مرد اس کو پورا نہ کرے تو وہ نفسیاتی طور پہ بھی پریشان رہتا ہے، وہ مالی طور پہ بھی پریشان رہتا ہے۔ عورت نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے اپنی؟ جیسے ایک مرد پورا مہینہ کما کے آتا ہے اور اگر اس کی کمائی میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے، زیادہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، تو اس کی بیوی اس کو پورا مہینہ تانے نہیں مارتی،
یہ کیا کیا؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی میں نے سروائیو ہی کرنا، میرا بندہ اگر 20,000 یا 30,000 کما کے لائے تو ٹھیک ہے میں یہی کروں گی، اب اس میں تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ پر اگر خاوند اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کا تعریف کر دے یا اس کے کھانے کی بد تعریفی کر دے تو وہ تو اس کو تانے مار مار کے مار دے گی، وہ تو لحاظ نہیں کرے گی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بتانا، بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے تو ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، یعنی کہ ان کے اپوزٹ بیٹھی ہوئی تھی، ان کو نہیں نظر تھا کہ یہ عورت، یعنی کہ عورت کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت بہت رو رہی تھی، اصل میں ایک لفظ ہے نوحہ کر رہی تھی، ہائے یہ ہو گیا، تو چلا گیا ہیں، مینوں کلا چھاڑ گئے ہیں، واٹ ایور جو بھی لفظ تھا، مگر لفظ ہے نوحہ، وہ نوحہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو صبر کر، صبر کر، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگ۔ اس عورت نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرمائے، تو اس نے کہا جاؤ جی، آپ کو کیا پتا، جب یہ تمہارے اوپر گزرا ہوتا تو تب میں تم سے پوچھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ وہ نبی کھڑے ہوئے تھے آپ کے پیچھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو انہیں دیکھا نہیں، تو اس کو اپنے ایمان کی اب پڑ گئی، اس نے قبر شبر چھوڑی اور بھاگی گئی کہ اپنے ایمان کے میں نے نبی کو یہ بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات کی جو یہاں پر مجھے لگتا ہے بیان کرنی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، واہ ویلا پا کے رولا شولا پا کے اینڈ پہ نہیں ہوتا، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں گزارا۔ تو بیوی تانا کسنے سے پہلے 1 منٹ نہیں لگائے گی، وہ تانا کس دے گی۔ جیسے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے کوئی سی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور بیوی اس کی خواہش، یعنی کہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتی، تو خاوند کسی کا حوالہ یا واسطہ یا سہارا نہیں لیتا، پر بیوی اگر کوئی خواہش ظاہر کرے تو خاوند نہ پورا کرے تو بیوی سب سے پہلے کس کا سہارا لیتی؟ بچوں کا، اور اس کا واسطہ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں دینی الفاظ میں کہوں تو حلال اور حرام میں فرق کو بھلانے میں یہ وہ کام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مرد کو حکم دیا واضح طور پر کہ وہ اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کے لیے بندوبست کرے، اور اس کے لیے وہ نکلے، اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو، یہ نہیں کہ حد سے آگے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ حدیں بھی ہیں، تو وہ جہاں تک ممکن ہو سکے حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہوا بندوبست کرے۔ اور عورت کو واضح طور پر حکم دیا ہے، واضح طور پر ابھی میں بیان کروں گا، واضح طور پر حکم دیا ہے بیوی کو کہ وہ گھر میں رہے اور اپنی نسل کو تیار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر وہ باہر بھی نکلے تو پردے کا خیال کرے، نقاب کرے، یعنی کہ اپنی زینت کو اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے اوپر ظاہر نہ کرے، جیسا اس کے خامن نے اس کو کہا۔ اب جو تمام میں نے باتیں کی ہیں، آج کے دور کے مطابق میں اگر پوچھتا ہوں تو کیا آج کل کی شادی شدہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتی ہے؟ اگر سمجھتی ہوتی تو اس کی نسل میں وہ چیز نظر آتی۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عورت ماں ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، عورت جب ماں بیٹا بچہ جن دے تو تب کیا کرنا چاہیے، ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے، تو یہ نظر آنا چاہیے۔ کیا شادی شدہ عورت اپنی زینت کو صرف اپنے خامند کے اوپر ظاہر کر رہی ہے آج کل کی شادی شدہ عورت؟ اگر ایسا ہوتا
تو سوشل میڈیا پر جو فحاشی کی بڑی بڑی تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ کن کے لیے؟ میں یہاں پر صرف شادی شدہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جن کے وقت گزر چکا ہے، جن کے خامن جا چکے ہیں، ان کے اوپر بھی آج ذمہ داری وہی ہے جو ان کے خامن نے دی تھی۔ یہاں تو وہ دوسرا بیاہ کر لیتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم، پھر تو اس کے مطابق رہتی ہیں۔ تو وہ آج کل کی عورتیں جس قسم کا لباس منتخب کر رہی ہیں جس سے وہ پہلے سے زیادہ ننگی اور واضح ہو رہی ہیں، تو وہ عورتیں کن کو دکھا رہی ہیں؟ جس بے پردہ، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردے کے ساتھ باہر جاؤ تو وہ اپنی زینت کو باہر شو کرا رہی ہیں، تو کن کے لیے کرا رہی ہیں؟ کن لوگوں کے لیے؟ اگر آج کل کی عورت شکر گزار ہوتی اپنے خامند کی تو اس کی زبان سے یہ خواہشات کے مطالبات نہ ہوتے۔ نظر آتا نا، دلیلاً واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تانا کسنے کے لیے اپنی سہیلیوں اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے خامندوں کو تانے کستی ہیں، اور یہاں تک کافی نہیں تو دوسرے مردوں کی تعریف کرتی ہیں۔ وہ دیکھ لو جی وہ یہ کر رہا ہے تو میرا تو تسی تو کچھ بھی نہیں کرتے پہ۔ اصل میں وہ مجبور کر رہی ہیں کہ اس کو حلال اور حرام میں فرق ڈال دے، کہ وہ ڈال دے، کیونکہ وہ خواہش ظاہر کرے گی تو وہ کیا پورا کرے، اور وہ اپنے بچوں کا واسطہ دے گی تو وہ کیا کرے۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیونکہ میں نے پھر وہی بات کی کہ عورت جہاں صبر کا مادہ اس میں سب سے زیادہ ہے، اس کی زبان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب وہ تانا کاستی ہے تو خامد اس کو اسی ٹائم نعوذ باللہ طلاق تو نہیں دے دیتا، وہ صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ جب مادہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ بد سلوکی کا اختیار کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ یہاں پر مردوں کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے مکمل طور پر ایک مثالی مرد بے ہیں، مگر عورتوں کا جو نجی معاملہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مثالی عورتیں بنا کے آگے پیش کیا، اور انہی کے لیے یہ واقعہ یہ آیات نازل کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہمارے گھر کبھی 1 ماہ، کبھی 2 ماہ، یہاں تک کہ کبھی 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کالی کھجور یعنی کہ 2 کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ سیدھی صاف بات ہے، اگر آپ نے آج کل کے دور میں اگر کسی ظاہر سی بات ہے ماں نے اگر شادی کا بندوبست کیا ہے، ویسے تو بیٹی اگر آج کل یہی کر رہی ہے، مگر میں ایک بات دینی لحاظ سے کر رہا ہوں کہ اگر اس نے بندوبست کیا تو کچھ دیکھ کے کیا، اور اگر اس کا خامن کسی آزمائش میں پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو بیوی کو کیا چاہیے؟ تانے کسے، پر وہ تانے کستی ہے اپنے باپ کے گھر کی مثال دیکھ کے، میں وہاں پر ایسی تھی تو نے تو مجھے یہاں کیا کر دیا۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خواہشات کا مطالبہ کو محلوں میں رہنے کے لیے نہیں تھا، بادشاہوں کی زندگی نہیں تھا، بس کچھ تھوڑی سی بہتری کے لیے تھا، جس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ٹنوں کے حساب سے کھجوریں نہیں تھیں، بس چند خواہشات تھی کہ ان کا خرچہ تھوڑا بڑھا دیا جائے۔ سب سے پہلی بات، واقعہ ایلا کی یہ 2 آیات، سورۃ الاحزاب کی 29ویں آیت اور 30ویں آیت، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب میں آپ کو یہ واقعہ بیان کروں گا تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد پردے کا حکم سورۃ الاحزاب، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب، سورۃ النور میں واضح طور پر پردے کا حکم اس کے بعد آ گیا تھا، مگر یہ واقعہ ایلا پردے کے حکم سے پہلے کا تھا، جب عورتوں نے، بیویوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ یہاں میں اب واقعے کو شروع کروں گا۔ حدیث مسلم 3690 سے لے کے 3695 تک، یہ تقریباً 6 احادیث بنتی ہیں، اور بخاری شریف میں 24685191 2 حدیثیں اس میں بھی ہیں۔
پر میں مسلم شریف کا ترک بیان کروں گا کیونکہ واضح طور پر ہے، تاکہ آپ کو واقعہ کا بھی سمجھ آ جائے اور اپنی اہمیت کی بھی اندازہ ہو جائے۔ اہمیت کا میں نے آپ کو آج کے دور کے بارے میں بتا دی ہے کہ عورت کی ایک خواہش مرد کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی بہت سالوں سے، بہت وقت سے، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھوں وہ کون سی دو بیویوں کا ذکر ہے جو قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کون سی دو بیویاں تھیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ابھی میں وہ آیات بھی سناؤں گا۔ تو ایک دفعہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے، تو حج کے دوران جب واپسی پہ تھے تو ایک جگہ آپ نے وضو کرایا، تو آپ نے جب وضو کرایا تو آپ نے ماحول دیکھا کہ ایک فرینڈلی ماحول ہو گیا کہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سی دو بیویاں تھیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے دھیمے آواز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا امیر مومنین، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، پوچھیں، دین میں تو پوچھنا کوئی حرج نہیں، پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ابھی وہ میں آیت سناؤں گا تو بڑی سخت آیات ہے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کی بھی بے جھجک صاف کہہ دیا، عائشہ اور حفصہ، لفظ منہ سے نہیں نکل، حفصہ، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ آج کے دور میں ویسے کوئی دین کے متعلق اس طرح کا کوئی نازک سوال پوچھے تو 2-3 دفعہ بندہ سوچتا ہے، مگر یہاں پر انہوں نے کسی چیز کا بھی رکاوٹ نہیں کی، کیونکہ حضرت عمر کی جب بات ہوگی تو دین نرم نہیں ہوگا، دین سخت ہوگا، کیونکہ حضرت عمر سخت تھے اپنے دین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مکہ میں تھے تب تک ہم اپنی بیویوں پہ غالب تھے، پر جب ہم مدینہ میں آئے تو ہماری بیویوں، یوں لگا کہ ہماری بیویاں ہم پہ شیر ہو گئی ہیں، کیونکہ دین اسلام نے بیویوں کے حقوق کھول دیے تھے۔ اور جب ہم مدینہ میں آئے تو وہاں پر انصاریوں کے حالات پہلے سے ایسے تھے کہ بیویاں اپنے خامندوں پر غالب تھیں، تو ان کو دیکھا دیکھے ہماری بیویاں بھی ہم پہ غالب ہو گئیں۔ تو ایک دن میں کسی معاملے میں گفتگو کر رہا تھا، دینی معاملے میں گفتگو کر رہا تھا، تو میری بیوی نے مجھ سے بد کلامی کی، یعنی کہ آگے سے جواب دے دیا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے جواب دے سکتی ہو، تم میرے آگے کیسے بول رہی ہو، یعنی کہ ان کا یہ مطلب تھا کہ تم کیوں بول رہی ہو، یہاں پر مزاج کو سمجھنا دین کے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے آگے بول رہی ہو، جواب دے رہی ہو۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ امیر مومنین، اگر میں جواب دے رہی ہوں تو جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن اور کبھی کبھی پوری پوری رات اپنی بیویوں سے ناراض رہتے تھے ان کے جواب کی وجہ سے۔ میں نے پھر وہی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی کا نام آئے اور دین میٹھا میٹھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کھانا چھوڑا، کپڑے پہنے اور چل پڑے کہ وہاں پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو میں جا کے پوچھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا، حفصہ، میں نے سنا ہے کہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں کرتی ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا گلا دبانا شروع کر دیا
کہ تو نبی کے آگے بولتی ہے؟ ہم تو ان کے آگے اجازت لیے بغیر کھڑے نہیں ہوتے، تو آگے بولتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، حضرت عائشہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، تو آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے احادیث کے اندر واضح طور پر کہ آپ نے بھی حضرت عائشہ کا گلا دبانا شروع کر دیا کہ تم آگے سے اس طرح بولتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان کو بھی ڈانٹ پاڑی کہ کیا کر رہے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ام سلمہ کے پاس گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، جو کربلا کے واقعہ کے تقریباً 4 یا 5 سال بعد فوت ہوئی تھی، یہ سب سے سینئر تھی ان کے پاس گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ حفصہ اور عائشہ ایسے کہتے ہیں۔ تو حضرت آگے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر تم کون ہوتے ہو نبی کے گھر کے معاملے میں گفتگو کرنے والے؟ تم اپنے معاملے کے ساتھ رہو، نبی کے معاملے میں گھر میں مت بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا، پہلے وہ گرم ہو گئے تو غصے میں تھے، پھر انہوں نے لگا کہ انہوں نے غلط کیا، تو آپ واپس چلے گئے، اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ ان دنوں اسلام میں، دین اسلام میں، یعنی کہ اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ، عیسائی بادشاہ ہے، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس نے جنگ، تو کچھ ہی دیر میں ان کا ہمسایہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمسایہ تشریف فرما آتا ہے اور زور زور سے دروازہ کھٹکاتا ہے، زور زور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے کہ جنگ ہونے والی ہے، یہ ڈر تھا۔ تو آپ اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کون ہے اور کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی بری خبر ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، جنگ تو نہیں چھڑ گئی؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی بری خبر ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر پکڑا اور کہا حفصہ برباد ہو گئی، حفصہ برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، کپڑے بدلے اور باہر نکلے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مدینہ یعنی مسجد نبوی ایک ہی تقریباً ایرے میں تھی۔ تو دیکھا وہاں پر لوگ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے، لوگ بھی کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ زمین پر کنکریاں مار رہے ہیں پریشانی کی حالت میں، کچھ تو رو رہے تھے، آپ اندر گئے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک ملازم تھا اس سے اجازت مانگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھت پر ہیں۔ تو انہوں نے اجازت مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجازت لو کہ میں آ جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت مانگی، آگے سے جواب نہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی اختیار کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ اجازت مانگو، پوچھو، میں دوبارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح اونچی زبان میں آواز دے کے بولا کہ اجازت مانگو، میں حفصہ کی کوئی سفارش کرنے نہیں آیا۔ آگے سے جواب آیا، آ جاؤ۔ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سمجھنا ہے، ہم نے سمجھنا کیا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے اپنی الفاظ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے مبارک، اس جگہ پر یعنی کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہاں گئے جہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنا سامان سٹور کیا ہوتا ہے۔ ہمارا سٹور روم کی طرح سٹور نہیں، یعنی کہ آج کل کے دور کے مطابق جو سٹور روم ہوتے ہیں ویسے نہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے کہیں سامان رکھا ہو، قیمتی سامان، تو وہ کمرہ تھا۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ جب اس کمرے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، تو سب سے پہلے ان کی نظر کمرے میں گھومی تو دیکھا زمین پر کھجور کا ایک پتا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، اور ان کے جسم مبارک کے اوپر چادر نہ تھی، نیچے کے حصے پہ تھی، تو جسم کے اوپر کھجور کے تنوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ ایک تکیہ تھا
جس میں کھجور کے خالی پتے تھے اور ایک مٹکا لٹکا ہوا تھا جس کے اندر پانی تھا. یہ تھا ان کا حال. یہ پہلی دفعہ حضرت عمر نے دیکھا. یہ حدیث بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے اور زاروں کو تار رو رہے، یعنی کہ چیخیں مار کے نہیں، روئی جا رہے. کیسر اور کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کی یعنی کہ پونجی، بس ایک مٹکا اور یہی، اور وہ بھی جسم پہ نشان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے لگتا ہے تیرے اوپر دنیا کا راز ابھی تک کھلا نہیں. تو نہیں چاہتا کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کا؟ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد میرے دین کو چھوڑ دو گے. یہ لفظ احادیث کے ہیں، میں اپنی کہانی نہیں بیان کر رہا. میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے دین کو چھوڑو گے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دے گا اور تم اس خزانوں کی وجہ سے اور ان خواہشات کی وجہ سے اپنے نفس کو آگے رکھو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ خواہش ہی تو ہے. میں نے نہیں کرنا، سوری، میں نے پردہ نہیں کرنا، سوری، میں نے آپ کے مطابق نہیں زندگی گزارنی، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں گا. یہ تربیت کی ہے. یہ تربیت نظر آتی ہے نا. اگر اس گلاس میں پانی ہے تو پانی ڈالا ہوا تو پانی نظر آ رہا ہے نا. مگر آپ کے تو دین اور آپ کی اولاد کی نسل جو تیار کی ہے وہ تو خالی گلاس ہیں. کن کے اوپر آپ فخر کرتے ہو؟ آپ کے مرنے کے بعد کچھ 2 دیگیں یا 10 دیگیں دے دے گا بس، قرآن مجید پڑھے گا مولویوں کو بلا کے بس. یہ تربیت کی ہے. یہ لے کے جا رہے ہو دنیا سے. جب قبر میں تمہاری اولاد تمہیں ڈال کے آئے گی تو اس کے بعد تمہیں کیا یاد کرے گی؟ وہ تمہیں بھول جائے گی اور تمہیں پیچھے سے ہاں یاد کرے گی، 2000 روپے میں یاد کرے گی. ایک کیک لے کے آئے گی اور تمہارے نام کا کیک کاٹے گی. ایک فاتحہ پڑھے گی، پھر تمہیں بھول جائے گی اور تم سالوں سال اس قبر میں روز چکنا چور ہوگے، روز تمہیں ڈنگ مریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور، ایسا اژدہا رکھا ہے جو اگر وہ اس دنیا میں پھونک دے تو پوری دنیا مر جائے. اس طرح کے 9 سانپ ہمیں روز ڈسیں گے. تو کیا کما کے گئے ہو؟ کیا تربیت کی ہے؟ یہ پردہ کیا ہے؟ اس طرح ملو گے؟ پردہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے حجرے میں جاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میرے ایک طرف میرا باپ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ایک طرف میرا خامند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کس سے پردہ کیا کروں؟ مگر قسم سے جب سے عمر اندر آیا ہے، یعنی کہ ان کی بھی قبر مبارک، تب سے میں پردے کے بغیر اپنے حجرے میں نہیں جاتی. مرے ہوئے بندے سے بھی پردہ ہے تو تم غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کا نمائش کرتی ہو. اس شکل سے ملو گے حضرت عائشہ سے، ان شکلوں سے ملو گے ازواج مطہرات سے. کچھ ان سے نہیں ملو گے تو رب کے سامنے یوں کھڑے ہو گے. ان شکلوں سے ملو گے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ ایسی بات کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، میں ان کو ہنسا دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک ہم مکہ میں تھے ہماری بیویاں ہم پر شیر نہ تھی، ہم جب سے مدینہ میں آئے ہماری بیویاں ہم پہ شیر ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ مزاج تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کا ریلیکس ہو گئے ہیں، تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہیں آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق تو نہیں دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کے اس بارے میں تسلی دیتے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو اور ان کے باقی جو ارد گرد، تو وہ لوگ تسلی اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن، کیونکہ وہ مہینہ ہی 29 دن کا تھا، تو 29 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ خواہش کا مطالبات کرتی تھی۔ اب وہ کیا خواہشات تھیں، کیا تھی؟ 29ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شام کے وقت یا دن کے وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ پہلے میں سورۃ التحریم کی آیات پڑھوں گا، آیت نمبر 4، جس کے اندر اسی واقعہ ایلا کو واضح طور پر کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ نہ کرتے، کون؟ حضرت عائشہ اور حفصہ، تو کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نازل ہوئی۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر تم نبی کے مقابلے میں جھمگٹا بنا لیتی، کیونکہ یہ نبی بھی تھی، آپ جھمگٹا بنا لیتی، تو جان رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ نبی کا مولا ہے، وہ جبریل، اور اس کے بعد جبرائیل، وہ صالح المؤمنین، اور نیک لوگ، کون؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، والملائکۃ، اور ملائکہ، بعد ذالک ظہیر، اس کے مددگار ہیں۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب آیت سنائی کہ اگر تم جھمگٹا بنا لو، یعنی کہ کٹھے، جس سے سیدھی بات ہے، ایک اکیلی عورت کچھ نہ کر پائے گی، وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی واٹ ایور، جس کو بھی اپنا بتا دیا کہ جھمگٹا بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ اگر تم جھمگٹا بنا لیتی، اگر تم توبہ نہ کرتی، تو اگر تم جھمگٹا بنا لیتی، تو تم یہ جان رکھو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مولا ہوں، اور جبریل ہے اس کے پیچھے، ساتھ اس کے جبریل کھڑا ہے، عمر کھڑا ہے، ابو بکر کھڑا ہے، اور ملائکہ کھڑے ہیں، اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی مرضی سے منتخب تھی، اپنی مرضی سے۔ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے پھر وہی بات بتائی، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ رول ماڈل بننا ہے دنیا کے لیے، تو انہوں نے ہر لحاظ میں اپنے آپ کو بہتر دکھانا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو اگر مرد اگر کوئی خواہش ظاہر کرے تو بیوی اس کی پوری نہ کرے، تو بیوی کیا کرتی ہے؟ تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہے کہ اس کو اسی کی نظروں میں گرا دیتی ہے، اپنی سہیلی، اپنے رشتہ دار، اپنے یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اور اس کے بچوں کے سامنے تانے کاستی ہے، یہ تو بیکار ہے، یہ تو دنیا سے ہارا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اصل میں اس کو یہ کہہ رہی کہ اپنی چادر سے پاؤں نکال، میری چیزیں پوری کر۔ خواہشات اپنی ڈیمانڈ نہیں ہے، خواہشات ایسی بھی ہے کہ جو خامن نے کہہ دیا کہ یہ مت کر، تو وہ آگے سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ بھی خواہش کا ایک حصہ ہے۔ خواہش یہ نہیں ہے کہ میں نے پھر وہی بات دیا کہ خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے محلوں میں رہنا ہے، ہوں گی کوئی ایسی جو کہ بے شک آج کے دور میں ہر چیز ہے، مگر خواہش یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے خامن نے بول دیا کہ یہ نہیں کرنا، اور سب سے بڑی بات آپ کے اللہ اور اس کے نبی نے کہہ دیا کہ تم بیوی ہو، تمہیں پردے کا خیال کرنا ہے۔ بچوں کو اچھی تعلیم اور سکھانے کے لیے اسکول نہیں، ماں کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں ہی بے شکل اور بے حرکتی ہوگی تو درسگاہ اس کو کچھ نہیں سمجھا سکے گی، وہ دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہوگی، پر دینی معاملات میں بہت پیچھے ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو یہی تو کریں گے کہ دنیا کے معاملات میں ان کو دے دیں گے، کیسر اور کسریٰ کو دنیا کے معاملات دے دیے، ان کے لیے خزانے کھول دیے، پر آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ نہ۔ صبح اگر ایک لڑکا اپنے کام سے جاتے وقت، یعنی کہ اپنے ماں باپ کا بیٹا کام پہ جاتا ہے، تو فحاشی
اور بے نظری بے آنکھوں کے زنا سے باہر پھرتا ہے تو بے شک وہ اپنے باپ کی قبر کو بھاری کر رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ایک میں نے پھر مثال دی ہے کہ ایک جلتا ہوا کولا اگر اپنے منہ میں ڈالو گے تو منہ جل جائے گا، پر جھوٹ بولنے سے تو نہیں جلے گا۔ آنکھ کے زنے سے مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنکھ کا زنا کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی، تو میری آنکھیں نوچی تو نہیں گئی، تو میں آنکھوں کا زنا ہی کروں۔ اور اسی طرح عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، بے پردہ نکلتی ہے، تو اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو جسم کا حصہ اس کا نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جلائے گا دوزخ میں، تو وہ کون سا حصہ بچائے گی؟ تو اسی طرح خاوند کے حقوق سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حقوق نازل کی ہیں، اس کے اوپر فرائض ادا کیے، وہ ان کا بھی تو کوئی طریقہ تو نہیں استعمال کر رہی۔ اور انہی عورتوں کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ جو معاشرتی لحاظ میں صبر کا دامن تو چھوڑ ہی بیٹھی ہیں، کیونکہ ان کو خود گرمی لگتی ہے، وہ کہاں سے پردہ کریں گی؟ تو بیٹی کہاں سے پردہ کرے گی؟ تو ان کو دیکھ کے کون بندے فحاشی کے معاملے میں جائیں گے؟ یہ بات کا ذہن نہیں سمجھ آتی؟ عسیٰ ربکم ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، یہ آیت بہت سخت آیت ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، اگر تمہیں طلاق دے تمہارا نبی، اگر تمہیں طلاق دے تو اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگائے گا، اس کے بدلے بہت جلد ان کو بیویاں دینے میں۔ خیرم منکم مسلمات، جو تم سے زیادہ مسلمان ہوں گی، مؤمنات مومن ہوں گی، قانتات اطاعت کرنے والی ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات سیبات و ابکارا، اور کچھ کنواریاں ہوں گی اور کچھ شادی شدہ ہوں گی، کیونکہ حفصہ کنواری نہیں تھی، حضرت عائشہ کنواری تھی۔ یہاں پر دیکھو کتنی سخت اللہ تعالیٰ بیویوں سے صاف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے گا، میں ان کو تم سے پہلے، جلد سے، تم سے بہتر مسلمان، تم سے زیادہ عبادت کرنے والی عورتیں، کیونکہ میں نے پھر بات بتایا کہ جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے رول ماڈل ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ ان کے نجی معاملے کے لیے، باقی تو معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں اور قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں گا یہاں پر، بہت ضروری ہے، جیسے کہ یہ واضح طور پر ہے کہ لال لائٹ پہ گاڑی نے رکنا ہے اور سبز لائٹ پہ گاڑی نے چلنا ہے۔ اب وہ لال رنگ کیوں ہے جی، وہ سبز رنگ کیوں ہے، اس بارے میں کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں اور مردوں کو واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور اللہ تعالیٰ مثال دینے سے گھبراتا نہیں، شرماتا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، خرابیاں کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں گھبراتا۔ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال واضح ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، جو دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے، پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کا کچھ نہیں کر سکتی، اور ان بیویوں یعنی کہ لوط اور نوح کی بیوی دوسروں کی طرح جہنم میں چلی جائیں گی۔ میں نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، میں کہانی نہیں بتا رہا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی کہ نبی کی بیوی کا یہ سوچنا، جو ہم سیدھی بات ہے کہ میرا خاوند اگر نیک ہے تو میں بھی نیک ہی ہو جاؤں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ نوح اور لوط کا مثال واضح دے دی گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک خاوند زندہ تھا اس کے گن گاتے تھے، ٹھیک ہے جی، بہترین ہے، بدسلوکی کا نظام چل رہا تھا، بدتمیزی کا نظام چل رہا تھا، کوئی شکر گزاری کا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گیا تو اس کے گن گانے شروع کر دیے، ختم کرنے شروع کر دیے، قرآن مجید پڑھنے شروع کر دیے۔ آگے میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس واقعہ میں بھی یہ واضح بیان کیا کہ آج کی عورتوں کے لیے کہ تم قرآن مجید پڑھتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کہ تم اللہ کا کلام پڑھتی ہو،
اب اس واقعہ کو، جس واقعہ کے اوپر سب سے پہلے یہ 2 آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد پھر یہ سورۃ التحریم کی آیت نازل ہوئی جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اب سورۃ الاحزاب کی آیت، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقعہ ایلا 29ویں دن یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے. آپ نے یہ آیت سب سے پہلے یہ آیت پڑھ کے سنائی، پھر سورۃ التحریم کی بات کی. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتم تریدون الحیات الدنیا، اگر ان کو دنیا کی زینت چاہتی ہیں، وزینتا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سب سے پہلے گئے، باری باری سب کے پاس جا کے یہ آیت سنائی. پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے پوچھو کہ اگر کوئی دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں، فتعالینا متعنا واسرح، اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دیتا ہوں، پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر طلب کرتی ہو، چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار رکھا ہے. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، تمام بیویوں میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ قربان، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے. اس کے بعد یہ احادیث آئی تھی کہ میرے گھر 1 مہینہ 2 مہینے، یہ سب سے پہلے بیوی تھی. باقیوں نے بھی کہا یہ بات نہیں ہے، مگر حضرت عائشہ پھر وہی بات، معاملات میں بہت اونچی، ہر معاملے میں ہر بندہ. یا نساء النبی من ای آتی من کن بفاحشۃ مبینہ، اگر اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے جو کھلی بے حیائی کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیر، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دینا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مشکل نہیں. یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم برا کام کرو گی تو تمہیں عذاب بھی دگنا دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو رول ماڈل ہوگا وہ مثال ہوگا، اور اگر وہ نقصان کرے گا تو اس کو ڈبل نقصان ہوگا. یہاں پر میں ان ماؤں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جو اپنے نسل کو تیار کر رہی ہیں. اگر بیٹی نے پردہ نہیں لیا تو اس کو شاید 10 روپے نقصان ہوگا، پر ماں نے پردہ نہیں لیا اب اس کو 20 روپے نقصان ہوگا. یہ بات ان عورتوں کے لیے واضح ہے کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، انہوں نے نسل کو تیار کرنا ہے. اور میں یہ بات واضح کہوں کہ اگر آج کسی لڑکی کو کہتے ہو، یعنی کہ بیٹی کو، کہ یہ نہیں کروں گا، تو میری ماں بھی نہیں کرتی، میں کیوں کروں. وَمَن يَقْتُن مِّنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور رسول کی فرما برداری یعنی کہ نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دگنا ہی دے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر رزق کا بندوبست کیا. اب وہی بات یہاں پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات واضح طور پر، پہلی تو بات ہے ان عورتوں کے ازواج مطہرات پر کیا کیفیت ہوگی جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. اور یہی بات آج کی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گی تو تمہاری بیٹیاں بھی کرے گی، تمہاری قبر کا بندوبست اچھا ہوگا. میں پھر بار بار بتا دوں، جب انسان مرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، قبر کے عذاب سے متعلق کوئی سننا چاہے تو اس میں سن سکتا ہے، کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی، وہ ہے اس کے اعمال، اور باقی تمام چیزیں، اپنی اولاد بھی اس کی واپس چلی جائے، اس کی جائیداد بھی واپس چلی جاتی، صرف اعمال. اور اس اعمال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں پھر بار بار بتا دوں، اس کی اولاد ہی ہے جو اس کو ٹھنڈا کرے گی، اس کے بیٹے،
بیٹیاں اتنا کام نہ کر پائیں گی جتنا بیٹا اس کے معاملے کو ٹھنڈا کر پائے گا. اور حقیقتاً بیٹا اکیلا، یعنی کہ ایک ہو یا چاہے دو، بیٹا اکیلا ایک گناہ کرے گا اس کا قبر کے عذاب کو وہی بھرا پائے گا، کیونکہ بیٹے سے سوال پوچھا جائے گا کیا کیا تھا بھائی، بیٹی سے نہیں. کیونکہ بیٹی تو میں نے آپ کو بتایا بیٹی کی جب شادی ہوگی تو خامند کی ذمہ داری ہو جائے گی. اگر وہ نیک ہوگی تو وہ اپنے باپ کے لیے بھی بہتر کرے گی. مگر یہاں میں پھر بات بتا دوں، ابھی واقعہ ایلا چل رہا تھا، یعنی کہ یہ آیات آئی تھی، ابھی پردے کا حکم نہیں تھا. سورۃ الاحزاب کے اندر مکمل طور پر، سورۃ ال عمران کے اندر، سورۃ النساء کے اندر مکمل طور پر پردے کا حکم آ گیا تھا. اس کے بعد ابھی نہیں، اس کے بعد یہاں پر اصول لاگو کیے جا رہے ہیں عورتوں کے لیے. کیا اصول؟ یہ سننے والے ہیں. یا نساء النبی، جی بار بار نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ آج کل کی عورتوں سے بھی مخاطب ہی ہو رہے ہیں. پیار اللہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا فلاں کی آواز میں، فلاں کے طریقے سے، فلاں وقت پر تو نہ سنا؟ تو آج مزہ چکھ اس عذاب کا جو تو نے دنیا میں کمایا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کوئی مرض ہو اس کو یہ خیال آئے. وقلنا قولا معروفا، کہ ہاں اور بات کرو قاعدے کے ساتھ. بات کرو قولا معروفا، قاعدے کے ساتھ. یعنی کہ اپنے اس بات کی احادیث میں عورتوں کے پردے کے معاملے میں بیان کر چکا ہوں، میں اس طرف نہیں ابھی جاؤں گا حدیث کو، مگر شارٹ ورڈ کہ اس لہجے میں بات مت کرو مٹک مٹک کے، ہاتھوں سے گھما گھما کے، کہ اور کسی مرد کو لگے، غیر مرد کو، کہ یہاں میری دال گل جائے گی. اور اپنی زینت کو کسی اور پہ ظاہر مت کرو. ہاں وہ ظاہر ہو رہی ہے، جس پر عورت نے پردہ لیا ہوا ہے اس کا قد لمبا ہے تو یہ ظاہر ہو رہی ہے، ظاہری سی بات ہے. وہ اگر کسی سے کہے گی بھائی ذرا راستہ دے دو یا کچھ کہے گی تو آواز تو جائے گی، پر اپنے لہجے کو تھوڑا سخت رکھے کہ یار اتنا تو میں گالی نہیں کرتا، بڑی لڑن والی عورت ہے. یہ لہجہ رکھے. زینت جو ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، پر اپنی زینت کو صرف اپنے خامد کے لیے رکھے. میں نے پھر بار بار کہا کہ آج کل عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اس کا جسم اور نمایاں ہو جاتا ہے، اور عورت اور مرد کے جسم میں نمایاں ہونے کے لیے چھاتی پہلی نظر ہے. تو وہ آج کل کیا کرتی ہے؟ یہاں سے اپنے آپ کو تنگ کرتی ہے تاکہ اس کی چھاتی اور نمایاں ہوئے. یہ بات اس کو پتہ ہے. اور یہ کن کے لیے؟ غیر مردوں کے لیے. اب جو آگے آیت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب کی، لگاتار جو آیت چل رہی ہے، اب وہ شادی شدہ عورت کو حکم ہو رہا ہے کیا؟ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھر میں قرار کی طرح رہو، گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج جاہلیت الاولی، اور جاہل زمانوں کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو باہر مت ضائع کرو، جسے آج کل سٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے. میں تو یہ بن کے نہیں جاؤں گی تو کیا لگوں گی؟ میں شادی پہ جا رہی ہوں تو میں بایا تو اتاروں گی، بھائی کیا کروں، بھائی شادی پہ جانا ہے کیا کروں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت گزار رہو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ، اے اللہ کی اہل بیت گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے، واضح کر دے، لوگوں کے سامنے مثالی بھی شخص بنا دے. یہاں اہل بیت کا ذکر نبی کی بیویوں کے لیے ہے. ایک اہل بیت اور بھی ہے، وہ احادیث میں پھر بیان کروں گا، اس میں بھی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. جیسے آج کل کی عورتیں جو میں نے آپ کو پھر بتایا گھر میں رہنے کا حکم آ گیا، تو یہاں پر عورتیں جن کو لگتا ہے کہ دین اسلام پہ چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اس میں تو ہمیں پابندیاں ڈال دی جاتی ہیں، ہمارے پہ تو آزادی ہماری بند ہو جاتی ہے، ہم تو باہر ہی نہیں جاتے. جاؤ، کس نے روکا ہے؟ مگر جس حالت میں کہا اس حالت میں جاؤ. حقیقی زندگی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کی ہے.
یہ نہ ہو کہ بعد میں جب کرنے کی باری آئے تو تب ہاتھ خالی ہوں۔ وہی بات صبر صدمے کے پہلے میں ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذرا یاد کرو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی جو آیات اور احادیث، کیونکہ اللہ نبی تمہارے گھر میں ہے، جو آیات اور احادیث اور حکمات تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، یقیناً جان لو بہت باریک بہترین اور ہر بات کو جاننے والا تمہارا رب ہے۔ بے شک اگر آپ کے گھر میں کبھی نماز یا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ویسے تو نماز تو وہ کتاب بھی پڑھی جاتی ہے یا قرآن مجید تب بھی جب خامند مر جاتا ہے ختم کے معاملے میں، مگر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ ان عورتوں کے لیے بھی وہاں پر تھا۔ واقعہ میں جب یہ آیت بیان کی گئی کہ اللہ تمہارے گھر میں وحیاں نازل ہوتی ہیں، تمہارے گھر میں نبی ہے، تو ان چیزوں کو غور دو۔ تو اسی طرح میں کہوں گا کہ اگر ایک نماز بھی اپنے گھر میں آج کل کی عورت، شادی شدہ عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ سمجھتی نہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگر نہیں سمجھتی پھر وہ نماز کو نہیں سمجھ رہی۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ میں کچھ بولی جاؤں تو اگلے سنیں نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کس کا راستہ؟ نبی کا راستہ۔ نبی نے کیا کہا؟ یہ کر، یہ کر، وہ نہیں کر رہے، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ بے شک قیامت والے دن قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور ہماری شکایت کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے پیچھے سے میرے دین کو پیچھے پھینک دیا تھا، نہیں مانتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن عورتیں اور مومن مرد، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، رازدار عورتیں اور رازدار مرد، صبر کرنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا مغفرت کے لیے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے قیامت کے لیے۔ یہ آپ کو آخری لائن جو بات واضح طور پر بیان کرنی تھی کہ لفظ کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہ تھی وہ بات کہ اگر یہ سارے کام تم کر رہے ہو، اگر تم صبر کر رہے ہو، اور اگر تم روزے رکھ رہے ہو، روزہ، پھر میں نے وہی بات ہے، روزے کا مطلب میں نے اپنے روزوں کے اندر موضوع میں بیان کیا ہے کہ یہ واضح لکھا ہے کہ اور روزہ جس طرح وضو کرنے کے بعد آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، اسی طرح روزے کی بھی اہمیت ہے۔ تو ہم روزہ رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دوپہر کے ٹائم ٹھیفیں لگا لیتے ہیں، فحاشیاں دیکھتے ہیں۔ بے شک تمام چیزوں کا، ان سوشل میڈیا نیٹ کا ایک پازیٹیوٹی بھی ہے، ایک اچھی چیز بھی ہے، میں بری چیز کی بات کر رہا ہوں۔ وما كان للمؤمنین والمؤمنات اذا قضى اللہ ورسولہ، مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا جائے، امرن ان یکن لہم خیرۃ من امری، تو وہ اس معاملے میں خود سے کوئی فیصلہ کرے۔ یہ اب آپ کو میں اصول بیان کر رہا ہوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ ساہ راست گمراہ شخص ہے۔ یہاں پر یہ تمام آیات میں نے آپ کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ جہاں پر واقعہ عیلا ہوا اور ساتھ ہی اصول بیان کر دی کہ اپنا نرم لہجہ رکھو، پردے میں رہو، اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید پڑھتی ہو، کیونکہ مومن عورتوں کے لیے اور ان نیک بندوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اینڈ پہ یہ بات واضح کر دی کہ جب فیصلہ اللہ کا ہو جائے تو اس پہ بحث نہیں آپ کر سکتے۔ آخری بات بتا کے میں اس موضوع کو ختم کروں گا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 25، میں صرف ترجمہ کروں گا، آیت کافی لمبی ہے، صرف ترجمہ سناؤں گا۔
ہدایت کیا ہے؟ کیسے ملتی ہے ہدایت؟ پر میں آپ کو اس آیت، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے باخدا سمجھ آیا کہ ہدایت کا اصل طریقہ تو یہ تھا۔ ہمارے مطابق ہدایت کیا ہے؟ آج کے دور کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہدایت کیا ہے؟ کوئی دروازہ کھلے گا، کوئی بندہ اندر آئے گا اور ہمارا منہ کھولے گا، ہدایت ڈال دے گا، یا ہمارا سینہ کھلے گا تو جبرائیل کوئی ہمارے اندر ہدایت کا نقطہ چھوڑ جائے گا۔ جب اللہ چاہے گا جی ہدایت مل جائے گی۔ کب مل جائے گی؟ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کیا ہے ہدایت؟ اب جو میں لگاتار آپ کو صرف ایک آیت پڑھ کے سوؤں گا کیونکہ لمبی ہے۔ سورۃ النور، میں نے آپ کو پھر بات بتایا، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب، اس طرح کی ایک اور بھی میرے ذہن میں نہیں۔ تو یہ وہ آیت تھی جب ایلا کے بعد یہ چیزیں نازل ہو گئی، پردے کا حکم آ گیا۔ پر یہاں میں پردے کا ذکر نہیں، میں ہدایت کی بات کروں۔ کیا ہے ہدایت؟ جب اللہ تعالیٰ دے دے گا ہدایت؟ نہیں، ہدایت کا اصل معنی اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ بہت خوبصورت صورت ہے اور اس کی آیت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ترجمہ، سورۃ النور، آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا ہو جو ایک ستارہ ہو، موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ وہ چراغ ایسی برکت والے درخت زیتون سے روشن کیا جائے جو صرف مشرق کے لیے نہیں، مغرب کے لیے بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تیل خود ہی ایک روشنی ہے، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور بلا نور ہے، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی تمثیل، مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا خوبصورت کہ یہ چراغ ہے، اس تک آپ کو پہنچنا ہے، جیسے ایک سیڑھی کے ایک حصے تک، اوپر تک آپ کو پہنچنا ہے، پھر آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ یہ وہ چراغ ہے جس تک آپ کو پہنچنا ہے۔ یہ روشنی آپ کو نہیں آ کے پلے گی۔ سورۃ البقرہ کی روشنی سے مجھے ایک آیت یاد آئی۔ سورۃ البقرہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ نافرمان لوگ ہیں، جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ چلنے لگ پڑتی ہیں، جب بجلی کی روشنی چمکنی بند ہو جاتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں، نہ کہ اس بجلی کی کرک سے یہ ڈر جائیں۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ چلتے ہیں۔ تو آپ ہدایت کو کسی اور شکل میں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے آج کل کی شادی شدہ عورتیں اور مائیں اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں جو سنی سنائی پہ عمل نہ ہو۔ مت سنو کسی کو، یا اس کو سننا ہے تو اپنے نبی کی احادیث بخاری کو سنو۔ زیادہ مشکل اور زیادہ مہنگی جگہ سے نہیں ملتی۔ آج کا تو نیٹ پہ 8 2 MB کی مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھو، آسانیاں مت ڈھونڈو کہ میں نے اس کا سن لیا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ مت سنو کسی فرقہ واریت کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں سنو، اور اپنے نبی کی اس آیات کو میں نے ان آیات میں کچھ اپنے سے الفاظ تو نہیں بیان کیے، اپنی آیات کو پڑھو، اپنے پردے کو پڑھو، کن کن سے پردہ کرنا چاہیے لکھا ہوا ہے۔ آج کل عورت طلاق کے بارے میں سوچنے لگ پڑتی ہے تو سورۃ الطلاق پڑھو۔ مریم کے بارے پتہ ہے بچہ کیسے جننا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو سورۃ المریم پڑھو۔ ہمیں لگتا ہے سورۃ یوسف پڑھیں گے بچہ خوبصورت ہوگا۔ کس خوبصورتی کے پیچھے جا رہے ہو؟ جن کے دل کالے ہیں، منہ سفید ہیں؟ کس اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو نافرمان ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بچہ جننے کے بعد، کیونکہ خود تو تم نے دین کو نہ سمجھا، بچہ جننے کے بعد جب بچہ اسی راستے پہ چلے جس پہ تم چلے ہو تو پھر کہتے رہو یا اللہ میرا بچہ تو نافرمان نکلے۔ وہ نافرمان نہیں تھا، تم نافرمان تھے۔ یہ تم نے وہ بویا جو تم پاؤ گے۔ زندگی کا اصول ہے، جو پاؤ گے وہی کھاؤ گے۔ تو اپنی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ باہر نکلنا ہے 100 دفعہ نکلو، مجبوری کی حالت میں نکلنا ہے، کام کے لیے نکلنا ہے نکلو، پر خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اپنے اللہ اور اپنے نبی کی باتوں کو سمجھو، سنو۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام عیبوں سے وہ پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو آپ کے دل کو تنگ کیا یا معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔